یہ ایسے گئے اور اس طرح سے. دیکھیے جی ہم ظاہر ہے کہ دبئی سے روانہ ہوئے تھے اور اس کے بعد ہمیں براستہ تھائی لینڈ جانا تھا اور تھائی لینڈ میں ہمیں صرف 40 منٹ کا ہمارا رکنا تھا, ٹرانزٹ تھا. اس کے بعد ہماری ینگون کی فلائٹ تھی اور ینگون ہے تھائی لینڈ سے بینکاک سے کوئی تقریباً 45 منٹ کا اس کی فلائٹ. تو ہم لوگ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو میرے پاس تمام ڈاکیومنٹس تھے, میرے پاس میرا ویزا تھا جو انشاءاللہ میں جب اپنا کل پروگرام کروں گا تو اس میں دکھاؤں گا. میرے پاس ویزا تھا, ویزے کی بنیاد پر تمام سے ڈاکیومنٹس مکمل تھے اور وہ میں نے جب امیگریشن میں پیش کیے, کیونکہ بہت طریقے سے داخل ہونے کے انلیگل طریقے بھی تھے, لیکن میں ایک قانون پسند ملک کا مالک شہری ہوں جو میرا قانون پسند, اور میں یہ نہیں سمجھ چاہتا تھا کہ میرے وطن کا نام اس لحاظ سے بدنام ہو کہ کوئی پاکستانی غیر قانونی طور پہ داخل ہوا ہے. تو میرے پاس سب تھے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹورسٹ نہیں ہیں. تو میں نے کہا جی ہاں میں ٹورسٹ نہیں ہوں, میں جرنلسٹ ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کیوں آئے جرنلسٹ ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں یہاں میانمار میں آیا ہوں یا دیکھنے کے لیے صورتحال جو خراب ہے. کہ نہیں یہاں تو کوئی خرابی نہیں ہے صورتحال میں, یہاں تو سب صحیح ہے, تو آپ یہاں سے چلے جائیں. میں نے کہا نہیں یہاں نہیں, آپ کی رخین, اچھا یہ اس کو راخائن بھی کہا جاتا ہے, رخین بھی کہا جاتا ہے, ویسے یہ راخائن اسٹیٹ ہے ان کی جو پہلے اراکان ہوتا تھا. میں نے کہا نہیں آپ کی رخائن اسٹیٹ میں ہے مگر ہم وہاں نہیں جائیں گے. یہ میں نے کہا ہم وہاں نہیں جائیں گے, ہم یہیں پر لوگوں سے بات چیت کر دیں گے. تو انہوں نے بہت بدسلوکی کی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا, پاسپورٹ چھین لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک الگ کمرے میں مجھے بٹھایا, الگ کمرے میں وقار رضا کو بٹھایا اور کافی سوال جواب کیے, ہماری ساری چیزیں لے لیں. اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد وہ آئے, انہوں نے آ کر کہا کہ آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں. تو میں نے کہا جی پاسپورٹ آپ ہمارے دے دیں. تو نہیں پاسپورٹ تو آپ جہاز میں بیٹھیں گے تب آپ کو دیے جائیں گے. تو خیر میں نے انتہائی آج ساری سے, کیونکہ ان کا جو سلوک نظر آ رہا تھا وہ ایک بہت وحشی پن تھا ان کے اندر, اور جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ قانون شکنی کر رہے ہیں اور یقیناً وہاں یہ روہنگیا مسلمانوں کو قتل کر رہے ہوں گے. تو خیر ہم نے بحث مباحثہ نہیں کیا اور ان کا رویہ بہت ہی برا رویہ تھا, غیر انسانی تھا. انہوں نے ہمیں جہاز میں دھکیلا باقاعدہ, اور اس کے بعد ہمیں تھائی لینڈ ہمیں اتار دیا. وہاں سے تھائی لینڈ سے ہمیں پولیس نے لیا اور ہمیں انہوں نے ڈیٹینشن روم میں الگ بٹھایا. اس کے بعد پھر پرواز جاری تھی, کچھ گھنٹوں کے بعد انہوں نے ہمیں کراچی براہ راست بھیج دیا. تو اس طرح سے انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کل آپ اپنا پروگرام بھی کریں گے ڈیٹیل. اب یہ بتائیے گا کہ میانمار میں مسلمانوں کے خلاف تو انتہا پسندی کے جذبات ہیں, جبکہ وہاں کے روہنگیا مسلمان انسانیت سوز مظالم کا شکار ہیں. ایسے میں وہاں جانا بالکل جان جوکھوں میں ڈالنے کے برابر ہے. تو وہ جذبہ کیا تھا جس نے آپ کو میانمار کے پرخطر جانے پر مجبور کیا؟ یہ کہ سب سوشل میڈیا پر, ٹیلی ویژن پر, ٹویٹر اور فیس بک پر سب اپنی باتیں کر رہے ہیں. نیت پہ شک نہیں کرتا, سب کا جذبہ ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ قول اور فعل میں تضاد ہو کہ انسان باتیں تو بہت بڑی بڑی کرے اور وہ جائے نہیں. پھر اس میں میرے نیٹ ورک نے میرا بڑا ساتھ دیا, میرے بول نیٹ ورک, میرے چینل نے. یعنی مجھے پیسوں کی ضرورت تھی فوری طور پر, تو مجھے یہ کہا گیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ابھی فی الحال کہ آپ ڈونیشن دیں, ہم کال سینٹر بنائیں گے, ہم دیں گے پیسے. تو بول نے مجھے پیسے دیے تھے, اور وہ اسی لیے دیے تھے کہ میں دیکھیں میں اجناس تو لے جا نہیں سکتا تھا, میں ضروریات زندگی کا سامان تو لے جا نہیں سکتا تھا. تو میں نے یہی سوچا تھا کہ وہاں پہنچ کر میں ان غریبوں میں پیسے تقسیم کر دوں گا. تو ایک تو یہ بات تھی کہ ذہن میں کہ یہ جذبہ. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ بنگلہ دیش کی بارڈر پر بھی بہت ریفیوجیز تھے. مجھے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بنگلہ دیش چلے جائیں, وہاں ریفیوجیز آئے ہوئے. تو میں نے ان سے یہ کہا دیکھیے وہاں ریفیوجیز جو پہنچے ہیں ان کی مدد کے لیے کئی تنظیمیں وہاں موجود ہیں, اور اگر میں بنگلہ دیش کے ریفیوجیز وہاں جو پہنچے ہیں روہنگیا مسلمان, ان سے زیادہ حق میسوری نے پاکستان کا ہے. اگر مجھے کسی ریفیوجی کیمپ پہ جانا چاہیے تو پھر میسوری نے پاکستان میں جانا چاہیے. تو میں ادھر جانے کی بجائے میں رخین اسٹیٹ پہ جانا چاہتا ہوں جہاں پہ روہنگیا مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور وہاں ان کو کاٹا جا رہا ہے, باقاعدہ کاٹ رہے ہیں, ان کے گھر جلا رہے ہیں, اور وہاں میں جانا چاہتا ہوں. تو یہ خطرناک مشن تھا, یہ موت کا مشن اس لحاظ سے بھی تھا کہ برما میں پورا انڈیا کا نیٹ ورک ہے, را کا نیٹ ورک ہے پورا. تو یہ بھی ہمیں خطرہ تھا. آپ جانتی ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کے حوالے سے جو میرے جذبات ہیں اور جو بھارت میں میرے حوالے سے جذبات ہیں تو وہ پوری دنیا کا پتہ ہے. آپ بہت کھل کے کہتے ہیں. ہاں جی ہاں, تو یہ ممکن تھا کہ وہ مجھے وہاں سے, جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی, ورنہ یہ ہوتا کہ اگر میں برما داخل ہوتا تو شاید را کے ایجنٹ بھی وہاں پر ہوتے. لیکن بہرحال مجھے یہ افسوس ہے کہ میں وہاں تک پہنچا اور سب میرے پاس لیگل ڈاکیومنٹ تھے, جبکہ اس ملک کا ویزا آن ارائیول ہے, ای ویزا ملتا ہے, کوئی
غلط کام نہیں تھا، لیکن ان کو معلوم تھا اور انہوں نے ہمیں داخل نہیں ہونے دیا۔ صحیح۔ اور ڈاکٹر صاحب جیسے کہ یہ تو شاید بہت آسان ہوتا ہے کہ صرف بیٹھ کے بیانات دے دینا یا مذمت کر دینی یا بات کر دینا، لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ جا کے سچویشن دیکھنا، اور آپ نے اس کی ہمت کی، اور آپ ماشاءاللہ سے بڑے کنسسٹنٹ ہیں اور گھبراتے نہیں ہیں۔ اب آگے کا بس کچھ نہ کچھ تو کروں گا میں، اس لیے کہ مجھے کل سے ایک خلش سی ہے، ایک کمی سی رہ گئی ہے اور اس کو کرنا تو ہے، کچھ کروں گا، لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ جتنا لوگ اس کو آسان سمجھ رہے ہیں وہاں پہنچنا اور یہ کہنا کہ جی واپسی ہو گئی، یہ بڑا مشکل، یہ اتنا بڑا کرم ہوا ہے، کیونکہ وہ جس ڈیٹینشن سینٹر میں لے گئے تھے یہ ممکن تھا کہ وہ، لیکن چونکہ ایک شناسہ چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی وجہ سے عزت بھی دی ہے، وطن کی وجہ سے کچھ عزت ہے، پاکستان کا نام اور پاکستان کی پہچان ایک ایسی ساتھ لگی ہوئی ہے کہ ان کو یہ تھا کہ بھئی یہ وہاں کا ایک اینکر ہے، ان کو پتہ تھا تو اگر کچھ کرتے تو یہ سب ملک کی وجہ سے بچ سکے نا پاکستان۔ اس لیے میں کہتا ہوں، آپ کے توسط سے کہوں گا کہ یہ بڑی جنت ہے، یہ بڑا جنت ہے ملک جو ہے، اس کی ہم سب قدر کریں۔ وہاں جا کر احساس ہوا میانمار میں کہ وہاں پر ہماری کیا اوقات ہے، ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، تو اپنے ملک میں آتے ہی سجدہ شکر ادا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان واپس بھیجا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں ایسی، لیکن پھر کریں گے، جائیں گے، لیکن روہنگیا مسلمانوں کی مدد کرنا، دیکھیں ہم کوئی جہاد بالسیف کرنے نہیں جا رہے تھے، ہم وہاں پر کوئی قتل و غارت میں نہیں حصہ لے رہے تھے، ہم جہاد بالنفس کر رہے تھے، ہمارا نفس تھا کہ ہم اپنے نفس کو مارتے، اپنی آسائشیں چھوڑتے اور جو کچھ بھی تھا ہم وہاں جا کر ان کی مدد کرتے۔ تو یہ تو ہر انسان کا فرض ہے، اس میں یہ دینی ضرورت نہیں ہے بلکہ انسانی ضرورت ہے۔ تو پھر کریں گے کوشش انشاءاللہ، پھر کریں گے، پھر جائیں گے، پھر ہمت کریں گے۔ آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں، اور بول کی جانب سے، بول کی پوری فیملی کی جانب سے ہم پوری قوم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے جس طرح سے دعاؤں میں بھی ساتھ دیا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ خیریت سے ہیں اور کراچی واپس پہنچ چکے ہیں۔ ایک بریک لیں گے، ایک بریک کے بعد ہم کچھ بات کریں گے NA 120 کے مارکے کے حوالے سے۔ مریم نواز بھی میدان میں نظر آتی ہیں اور عمران خان نے بھی خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہوں گے، قمر دلشاد صاحب، فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں اور ساتھ ساتھ ملکی اور غیر ملکی صورتحال پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رضوان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ماہر قانون ہیں، اور اسد کھرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ بول فیملی کا حصہ ہیں اور چیف اینالسٹ ہے۔ ایک بریک لیتے یہ ایسے گئے اور اس طرح سے دیکھیے جی، ہم ظاہر ہے کہ دبئی سے روانہ ہوئے تھے اور اس کے بعد ہمیں براستہ تھائی لینڈ جانا تھا، اور تھائی لینڈ میں ہمیں صرف 40 منٹ کا ہمارا رکنا تھا، ٹرانزٹ تھا، اس کے بعد ہماری ینگون کی فلائٹ تھی، اور ینگون ہے تھائی لینڈ سے بینکاک سے کوئی تقریباً 45 منٹ کا اس کی فلائٹ۔ تو ہم لوگ جیسے ہی وہاں پر پہنچے ہیں تو میرے پاس تمام ڈاکیومنٹس تھے، میرے پاس میرا ویزا تھا جو انشاءاللہ میں جب اپنا کل پروگرام کروں گا تو اس میں دکھاؤں گا۔ تو میرے پاس ویزا تھا، ویزے کی بنیاد پر تمام سے ڈاکیومنٹس مکمل تھے، اور وہ میں نے جب امیگریشن میں پیش کیے، کیونکہ بہت طریقے سے داخل ہونے کے انلیگل طریقے بھی تھے، لیکن میں ایک قانون پسند ملک کا مالک شہری ہوں جو میرا قانون پسند، اور میں یہ نہیں سمجھ چاہتا تھا کہ میرے وطن کا نام اس لحاظ سے بدنام ہو کہ کوئی پاکستانی غیر قانونی طور پہ داخل ہوا ہے۔ تو میرے پاس تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے انہیں بتایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹورسٹ نہیں ہیں، تو میں نے کہا جی ہاں میں ٹورسٹ نہیں ہوں، میں جرنلسٹ ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کیوں آئے جرنلسٹ ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں یہاں میانمار میں آیا ہوں یا دیکھنے کے لیے صورتحال جو خراب ہے، کہ نہیں یہاں تو کوئی خرابی نہیں ہے صورتحال میں، یہاں تو سب صحیح ہے، تو آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے کہا نہیں یہاں نہیں، آپ کی رخین، اچھا یہ اس کو راخائن بھی کہا جاتا ہے، رخین بھی کہا جاتا ہے، ویسے یہ راخائن اسٹیٹ ہے ان کی، جو پہلے اراکان ہوتا تھا۔ میں نے کہا نہیں آپ کی رخائن اسٹیٹ میں ہے، مگر ہم وہاں نہیں جائیں گے، یہ میں نے کہا ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم یہیں پر لوگوں سے بات چیت کر دیں گے۔ تو انہوں نے بہت بدسلوکی کی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا، پاسپورٹ چھین لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک الگ کمرے میں مجھے بٹھایا، الگ کمرے میں وقار زکا کو بٹھایا، اور کافی سوال جواب کیے، ہماری ساری چیزیں لے لیں۔ اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد وہ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ تو میں نے کہا جی پاسپورٹ آپ ہمارے دے دیں۔ انہوں نے نہیں پاسپورٹ تو آپ جہاز میں بیٹھیں گے تب آپ کو دیے جائیں گے۔ تو خیر میں نے انتہائی آج ساری سے، کیونکہ ان کا جو سلوک نظر آ رہا تھا وہ ایک بہت وحشی پن تھا ان کے اندر، اور جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ قانون شکنی کر رہے ہیں اور یقیناً وہاں یہ روہنگیا مسلمانوں کو قتل کر رہے ہوں گے۔ تو خیر ہم نے بحث مباحثہ نہیں کیا، اور ان کا رویہ بہت ہی برا رویہ تھا، غیر انسانی تھا۔ انہوں نے ہمیں جہاز میں دھکیلا باقاعدہ، اور اس کے بعد ہمیں تھائی لینڈ ہمیں اتار دیا۔ وہاں سے تھائی لینڈ سے ہمیں پولیس نے لیا اور ہمیں
उन्होंने डिटेंशन रूम में अलग बिठाया, उसके बाद फिर एक परवाज जारी थी, कुछ घंटों के बाद उन्होंने हमें कराची बराह रास्त भेज दिया। सही। तो इस तरह से उन्होंने हमें वहां से निकाल दिया। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कल आप अपना प्रोग्राम भी करेंगे डिटेल्ड। अब ये बताइएगा कि म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ तो इंतहा पसंदी के जज्बात हैं, जबकि वहाँ के रोहिंग्या मुसलमान इंसानियत सोज मजालिम का शिकार है। ऐसे में वहाँ जाना बिल्कुल जान जोखोम में डालने के बराबर है। तो वो जज्बा क्या था जिसने आपको म्यांमार के पुरखतर जाने पर मजबूर किया? ये कि सब सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर, ट्विटर और फेसबुक पर सब अपनी बातें कर रहे हैं। नियत